سب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم سب موجود ہیں ایک بار پھر اپنے بہت ہی معلوماتی پروگرام آئے نماز سیکھے میں۔ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ جی ہاں، آئے نماز سیکھیں۔ اور اس پروگرام کے اندر الحمدللہ ہم نماز کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز کے فرائض، واجبات، شرائط اور نماز سے متعلق اہم ترین باتیں، نماز کے مفسدات، مکروہات، جو چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں، اس سے متعلق، طہارت سے متعلق بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں۔ ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ جی ہاں، علم دین حاصل کرنے کی فضائل و برکات ویسی حدیثوں کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے۔ اور علم دین سیکھنا اور سکھانا یہ تو خوش نصیب لوگوں کا حصہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روایت کا مفہوم ہے، جو شخص کسی کو قرآن کی ایک آیت سکھا دے، کیا سکھا دے؟ ایک آیت سکھا دے، اللہ تعالیٰ اس سے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ روایت میں آتا ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاؤں اللہ کی راہ میں خاک آلود ہو جائیں، جس کے پاؤں پر اللہ کی راہ میں مٹی لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیں نا، اگر علم حاصل نہیں کریں گے تو اپنی نماز کو کیسے درست کر سکیں گے؟ اپنی نماز کو صحیح نہیں کر سکیں گے، ہے نا؟ نماز کو درست نہیں کر سکیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ کیونکہ اگر غلط طریقے سے جو نماز پڑھتا ہے نا، اس کی نماز کو ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر دے مارا جاتا ہے۔ اسی لیے نماز پڑھنی ہے اور درست طریقے سے پڑھنی ہے۔ کیسی نماز پڑھنی ہے؟ ہاں، دیکھیں نا، آپ سیکھیں گے نہیں تو پھر درست طریقے سے آپ کیسے نماز پڑھ سکیں گے؟ لیکن اللہ کی عبادت کو لوگ سیکھے بغیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی کہ ہم پروگرام کے ذریعے سے علم دین کی باتیں عام کریں اور لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ، بالخصوص ہمارے بچے غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں یا بچوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سکھایا جائے، اس کو سیکھا جائے، تاکہ ہماری غلطیاں درست ہوں اور ہم ایسی نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور جس کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں حاصل ہو سکیں، ہے نا؟ تو سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا، مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے کشتی میں نماز پڑھنے کے حوالے سے کافی اہم ترین مسائل پر بات چیت آپ کے ساتھ کی تھی، اور کچھ سمندر کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، کچھ اس حوالے سے اہم ترین معلومات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ آج بھی الحمدللہ ہم سب سمندر میں موجود ہیں، ایک کشتی میں ہمارا گویا کہ سفر جاری ہے، اور یہاں کے جو بچے ہیں، جو رہائشی بچے ہیں یہاں کے، جن کا سمندر سے آنا جانا ہوتا ہے، تو ان سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے۔ ان کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے، اب ان کے بھی سوالات لیں گے اور اس کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ان کو جو درپیش مسائل ہوتے ہیں ان کا آخر حل کیا ہے، آخر قرآن و حدیث یا ہماری جو فقہ ہے، آخر علماء کرام نے اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ انشاءاللہ ہم ان باتوں کو
سیکھنے کی کوشش کریں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور توجہ کے ساتھ. دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ کو بھی اس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہوں, لیکن ان میں بہت ساری باتیں ایسی ضرور ہوں گی جو آپ کو بھی کام آنے والی ہیں. اسی لیے آپ نے توجہ کے ساتھ یہ پروگرام دیکھنا ہے اور جو گفتگو بچوں کے ساتھ ہماری ہوگی اس کو سننا ہے. ہاں بھائی, آپ میں سے کون کون سوالات پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہا ہے؟ اچھا, سب پوچھنا چاہ رہے ہیں. چلیں ون بائی ون آتے ہیں آپ کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیا سوالات پوچھ رہے ہیں ہم سے. چلیں آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. یوسف بھائی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم کشتی میں سفر کر رہے ہوں تو قبلے کے طرف منہ کر کر نماز پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیں, آپ کشتی میں ہو یا آپ گھر پر ہو یا مسجد میں ہو, قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے, کیونکہ استقبال قبلہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ استقبال قبلہ. کیا کہتے ہیں؟ استقبال قبلہ. ہاں, استقبال قبلہ کا مطلب ہوتا ہے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. ٹھیک ہے, تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے. تو اگر آپ نے قبلے کی طرف رخ نہیں کیا تو آپ کی نماز تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اگر آپ کشتی میں جا رہے ہیں تو کشتی میں بھی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے. یوسف بھائی, میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہم سمندر میں قبلہ رخ کیسے معلوم کریں؟ سمندر میں قبلے کا رخ کیسے معلوم کریں گے؟ ہاں, یہ بات بھی سیکھنے والی ہے کہ آپ بھائی سفر کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قبلے کا رخ. بھائی آپ جیسے راستے میں کہیں سے جا رہے ہیں نا, آبادی سے کہیں سے جا رہے ہیں, سمندر کی بات نہیں کر رہا, وہاں تو آپ مسجد دیکھ لیتے ہیں, مسجد کے محراب کو دیکھ لیتے ہیں, اور مسجد کا محراب اس طرف ہے تو اس طرف رخ کر کے مجھے نماز پڑھنی ہے نا. اور یا پھر ایک اور طریقہ ہے, آپ قبرستان کو دیکھ کر بھی قبلے کا رخ معلوم کر سکتے ہیں. کیسے؟ یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے نا کہ قبرستان کو بھی دیکھ کر قبلے کا رخ معلوم کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ کیونکہ قبرستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ سب کے سر ایک جانب اور پاؤں ایک جانب ہوتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا بھئی, قبرستان جاتے ہیں تو اس کا کتبہ جو ہوتا ہے, جو سرانہ ہوتا ہے وہ ایک جانب ہوتا ہے, اور جو پائنتی ہوتی ہے, جو پاؤں والا حصہ تو ایک جانب ہوتا ہے. ساری قبریں اسی طرح بنتی ہیں نا. ٹھیک ہے, تو آپ قبر کی جو رائٹ سائڈ ہے نا, سیدھی جانب ہے, قبلہ اس طرف ہوگا. مثال کے طور پر اگر کتبہ یہاں پر ہو, یعنی اس کا سرانہ یہاں پر ہو اور پاؤں یہاں پر ہو, تو سیدھا ہاتھ کس طرف ہوگا؟ اس طرف والا ہوگا یا اس طرف والا ہوگا؟ کس طرف والا ہوگا؟ اس طرف والا ہوگا نا. تو یہ جو اس طرف والی سائڈ ہے نا, یعنی آپ اگر اس کے الٹے ہاتھ کی جانب کھڑے ہو جاتے ہو تو پھر آپ کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ قبلے کی جانب ہوگی. مسجد کو دیکھ کر بھی قبلہ معلوم کیا جا سکتا ہے, لیکن سمندر میں تو نہ قبرستان ہے نہ مسجد ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, نہ مسجد نظر آ رہی ہے, دیکھیں دور دور تک نہ مسجد نظر آ رہی ہے نہ قبرستان نظر آ رہا. آپ کیا کریں؟ پانی ہی پانی ہے چاروں طرف. اللہ پاک کی قدرت ہے نا, یہ بھی تو پانی ہی پانی ہے. یہ بھی اللہ پاک نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے. اس کے اندر جو مخلوق ہے یہ بھی اللہ پاک نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے نا. تو اب یہاں پر قبلے کا رخ کیسے معلوم کرنا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے, دن میں سورج کو دیکھ کر اور رات کو ستاروں کو دیکھ کر قبلے کا رخ معلوم کر سکتے ہیں. اب ستاروں کو دیکھ کر کس طرح سے معلوم کرنا, یہ تو اس کے ماہرین بتاتے ہیں, اور اگر رات کا وقت ہوا تو کبھی انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے. ابھی چونکہ دن موجود ہے, ابھی اب جہاں دیکھیں نا سورج ہے, یہ سورج والی جو سائڈ ہے نا یہ کہلاتی ہے مغرب. کیا کہلاتی ہے؟ یعنی سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے نا, سن رائز ہوتا ہے, سورج جب طلوع ہوتا ہے سورج تو وہ کہلاتا ہے مشرق, اور جہاں پر سورج ڈوبتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ مغرب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو سورج اگر آپ صبح کے وقت میں قبلے کی سائڈ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں سمت, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ سورج کی جو اپوزٹ سائڈ ہے نا, سورج کی جو مخالف سائڈ ہے وہ کہلاتی ہے, وہ قبلہ رخ ہوگا. اور اگر آپ دوپہر کے بعد سورج کے ڈھلنے کے بعد دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر سورج کا رخ جس طرف ہوگا نا وہی قبلے کی جانب ہوگی. اور ابھی چونکہ جو ٹائم ہے وہ ایسا ہے کہ سورج ڈھل چکا ہے, ٹھیک ہے نا, ظہر کا وقت چل رہا ہے ابھی. تو ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ سورج کی جو ڈائریکشن ہے, سورج جس ڈائریکشن میں ہے نا وہ قبلہ رخ ہے. ٹھیک ہے, یہ دن میں آپ کو قبلہ رخ معلوم کرنے کا طریقہ. اور یہ جو انداز ہے نا پیارے بچوں, ہم نے بتایا آپ کو پاکستان اور ہندوستان کے اعتبار سے. اگر آپ عرب کنٹریز کی طرف چلے جاتے ہیں, یورپ کی طرف چلے جاتے ہیں,
تو وہاں پھر اس کی ڈائریکشن تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ پاکستان اور ہندوستان کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں, یعنی ایشیائی ممالک کے اعتبار سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. یہاں پر اس طرح سے آپ قبلے کا رخ معلوم کر سکتے ہیں. نماز کے دوران کشتی کا رخ بدل جائے تو کیا کریں؟ دیکھیں اس صورت میں عمر بھائی یہ ہوگا, جو علماء نے مسئلہ لکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ بھی اپنا رخ جو نا قبلے کے ساتھ ساتھ نماز میں چینج کرتے جائیں گے. یعنی قبلے کا رخ جو ہے اگر سامنے ہے, اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, اور کشتی اگر ایسے گھوم رہی ہے تو آپ بھی اپنا رخ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ تبدیل کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, یعنی اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی جانب ہی رکھنا ہے. کشتی گھوم رہی ہو لیکن آپ نے اپنا رخ قبلے کی جانب ہی رکھنا ہے. اس بات کا دھیان رکھیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا رخ قبلے سے پھرنا نہیں چاہیے. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض اوقات ماہی گیر مچھلیوں پکڑنے میں اتنا وقت گزر جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے, تو کیا اس نماز کو یہ قضا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال تو بڑا اہم ہے. اچھا, یہ صرف ماہی گیروں کے لیے نہیں ہے بلکہ جتنے بزنس مین ہیں, کاروباری لوگ ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں اپنی پڑھائی کے اندر بزی ہیں, یعنی طالب علم ہے تو وہ پڑھائی میں بزی ہے. اچھا, بزنس مین ہے وہ اپنے کاروبار میں بزی ہے. اگر کوئی ملازم ہے وہ اپنی جاب میں بزی ہے. تو یہ بھی ان کا کاروبار ہے, یا تو کاروبار ہے یا پھر یہ ملازمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب صورتحال یہ ہے کہ ان کو کام کی مصروفیت کی وجہ سے, ہماری چند لوگوں سے یہاں بات بھی ہوئی ہے تو ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ بھئی ہمیں نا ٹائم بعض اوقات نہیں مل پاتا ہے, اتنی زیادہ مچھلیاں آ رہی ہیں, پکڑنے میں لگے ہوئے ہیں. اچھا, اس میں خوف پتہ ہے کیا ان کو؟ خوف ان کو یہ ہے کہ اگر یہ ایک آدھا گھنٹہ گزر گیا نا, مچھلیاں تھوڑی دیر میں آگے پیچھے ہو جائیں گی, تو جتنی آ سکتی ہیں پکڑ لو, جتنی آ سکتی ہے لے لو, پھر بعد میں موقع ملے نہ ملے, پھر بعد میں ہاتھ میں آئے نہ آئے مچھلیاں, پورا دن ایسے گھومنا پڑے گا. تو پھر وہ کہتے ہیں چلو یار ابھی نماز ہے نا اپن قضا کر لیں, بعد میں پڑھ لیں گے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نماز قضا کرنے کی تو اجازت بالکل بھی نہیں ہے. بھئی دیکھیں نا, ایک ذہن بنائے پیارے بچوں, آپ بھی اپنا ذہن بنائے کہ روزی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے نا. وہ جو سمندر میں سے مچھلیاں آ رہی ہیں انہیں کون بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے نا. اب اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے, ان مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے, لیکن ہم عبادت اللہ کی نہ کریں, مچھلیوں کے پیچھے لگے رہیں. یعنی ان کے بارے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ لوگ روزی دینے والوں کو چھوڑ کر روزی تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. روزی دینے والے کو چھوڑ کر روزی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو جو روزی دینے والے کو چھوڑ دے گا اسے روزی کیسے ملے گی؟ مجھے بتائیں. ہمیشہ اپنا یہ ذہن بنائیں کہ روزی دینے والے کو راضی کر دیں گے نا, وہ ہمیں غیب سے روزی عطا فرمائے گا. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں, بڑا اچھا ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ کام سے کہہ دو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے, نماز سے مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے. تو اگر نماز کا ٹائم آ جائے سارے کام کاج روک دیں. بلکہ ہمارے تو بزرگوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر ایک درزی تھا یا کوئی سلائی کرنے والا, سلائی کے لیے کپڑے میں جو ہے سوئی داخل کر رہا ہے اور اذان ہو جاتی تھی, وہ وہیں پر چھوڑ دیتا تھا. مزدور ہتھوڑا اٹھاتا ہے مارنے کے لیے اور اذان ہو جاتی ہے, ہتھوڑے کو وہیں رکھ دیتا ہے اور نماز کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آج جو لوگ پریشان ہیں نا, ان کی پریشانی کی وجہ بھی یہی ہے. وہ کاروبار اور رزق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کامیابی نہیں مل رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہماری تو نمازیں ہی مکمل نہیں ہوتی ہیں, ہمارے تو فرائض و واجبات ہی کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں, اگر دنیا میں سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں, کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو پھر اللہ کو راضی کرنے والے کام ہمیں کرنے پڑیں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا تب بھی آپ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے, فجر کی نماز کا وقت تھا تھوڑا سا, آپ نے پوچھا کہ فجر کا وقت ہے؟ کہا کہ جی حضور وقت ہے. آپ نے کسی طرح سے نماز ادا فرمائی زخمی حالت میں. پھر آپ نے فرمایا کہ بھلا نماز کے بغیر آدمی کس کام کا ہے؟ سبحان اللہ. تو نماز کے بغیر تو یہ تو نماز کی اہمیت ہے جو ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ,
نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو نماز سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتے ہیں. تو مسلمان ہوتے ہوئے ہم نماز نہ پڑھیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یوسف بھائی آپ سے سوال ہے، بچوں کو کس عمر سے نماز پڑھنا شروع کرنا چاہیے؟ نماز کتنی عمر سے پڑھنا شروع کر دینا چاہیے؟ دیکھیں اس کے لیے کم از کم عمر کی تو کوئی حد ہی نہیں. بچہ جتنا بھی چھوٹا ہو، وہ 4 سال کا ہو، 5 سال کا ہو، 6 سال کا ہو، اس کو نماز پڑھنا شروع کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ نابالغ بھی بچہ ہے نا، اس کی نیکیاں تو لکھی جا رہی ہوتی ہیں، ہے نا. وہ نماز ہی پڑھتے ہیں، اس کی نماز کی نیکیاں تو لکھی جا رہی ہیں. تو اسی لیے اس کو نماز جو ہے وہ شروع کر دینی چاہیے، ویٹ نہیں کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دو. کتنے سال کا؟ 7 سال کا، 7 ایئرس کا. جیسے مثال کے طور پر یہ فیضان رضا ہے، ان کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے جی؟ 9 سال. تو 7 سال کا بچہ ہے، یہ 8-9 سال کے ہیں، تو اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہوگا بچہ 7 سال کا. ٹھیک ہے نا. تو اس کو چاہیے کہ نماز پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، نماز اب چھوڑیں نا، ابھی سے نماز کی عادت بنا لیں گے. جب نماز فرض ہو جائے گی تو آپ کی عادت بھی پختہ ہو چکی ہوگی، ہے نا. لیکن اگر ابھی سے نماز میں سستی کریں گے، ابھی تو میں چھوٹا ہوں، ابھی تو میں چھوٹا ہوں، ابھی تو میں چھوٹا ہوں، تو ایسا نہ کریں. اپنے آپ کو چھوٹا کہہ کر آپ نماز کو ضائع مت کریں، ورنہ پھر اگر نماز چھوڑنے کی عادت بن جائے گی نا تو یہ بہت بری بات. کیا کشتی میں بھی نماز کے لیے اذان دینا ضروری ہے؟ دیکھیں نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں نا تو اذان دینا، تو آپ جنگل میں بھی ہو، سمندر میں بھی ہو، اذان دیں، بہت اچھی بات ہے. کیونکہ اگر آپ جماعت کروا رہے ہیں نا پھر تو اذان دینی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اکیلے بھی نماز پڑھ لیں تب بھی اذان دے دیں. ٹھیک ہے، اس کی بہت فضیلت ہے. اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے نا شیطان اتنا دور ہو جاتا ہے. شیطان اتنا دور ہو جاتا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اذان کس طرح سے دینی ہے. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. میرا نام محمد مصطفیٰ ہے. جی مصطفیٰ بھائی. یوسف بھائی آپ سے ایک سوال ہے کہ پانی میں شوپر یا کچھ بھی مل جائے تو ہم اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کشتی میں سفر کر رہے ہیں ابھی مثال کے طور، ٹھیک ہے، آپ کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، چاروں طرف پانی ہے نا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی تھیلی آ رہی ہے، کوئی شوپر آ رہی ہے جس میں کچھ سامان ہے، کوئی پیسے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں. اب آیا کہ اس کو اٹھا سکتے ہیں یا نہیں. وہ اپنا سمجھ کر آپ نہیں اٹھا سکتے کہ یار میں اٹھا کر رکھ لوں گا اپنے پاس، یہ تو آپ کہیں بھی نہیں کر سکتے. عادت بنا لیں اپنی. کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، اسکول میں جا رہے ہیں تو کوئی پینسل مل گئی تو اٹھا کے رکھ لی. ایسی یہ عادت بالکل اچھی نہیں. آپ پانی میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، لیکن اگر کسی کی کوئی چیز مل جائے نا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی ہوگی یا آپ نے دیکھا کہ کسی کشتی میں سے گر گئی تو آپ اٹھا کر ان کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یا کشتی میں ہی کسی کا سامان آپ کو ملا ہے تو آپ پوچھ لیں بھائی یہ سامان کس کا ہے. جیسے یہاں پر بہت سارے افراد موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں بھائی یہ سامان کس کا ہے، یا مجھے ایک چیز ملی ہے مجھ سے رابطہ کر لیں. اس طریقے سے بات کر کے آپ کو اس کے مالک تک اس چیز کو پہنچانا چاہیے. آپ خود اپنے لیے اس چیز کو نہیں رکھ سکتے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے.
کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. جی ہاں, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ اپنا ذہن بنائے. اسی لیے آپ کسی دکان پر جاتے ہیں, کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے, دکان پر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں مالک آگے پیچھے چیز اٹھا کے جیب میں رکھ لیں گے, تو حرام ہے, تو جائز ہی نہیں ہے اس طرح سے کرنا. دوسرے کی چیز آپ استعمال کر ہی نہیں سکتے ہیں, اس کی اجازت کے بغیر, اس کو پیسے دیے بغیر آپ کیسے لے سکتے ہیں وہ چیز؟ وہ تو دیکھ بھی نہیں رہا, اسے تو پتہ بھی نہیں. تو وہ دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, یہ ذہن بنایا, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے آپ اگر سمندر میں سے جا رہے ہیں اور پانی میں آپ کو کوئی چیز مل جائے تو اولاً تو اس کو اٹھانا ہی نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے اٹھا لیا تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے, اس کے مالک تک پہنچانا ہے. پہنچانے کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کی پہلے تو تشہیر کرنی ہے, تھوڑا اناؤنسمنٹ کرنا ہے, لوگوں سے پوچھنا ہے کہ بھئی مجھے ایک چیز ملی ہے, کس کی ہے, اپنی نشانی بتا کر لے لیں, اس طریقے سے. لیکن مالک تک پہنچانا ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ کی چیز گم ہو جائے, مثال کے طور پر آپ کی چیز گم ہو جائے, تو آپ تو نہیں چاہیں گے نا میری کوئی چیز اٹھا لے, بلکہ آپ تو یہ چاہیں گے کہ میری یہ چیز مجھے واپس مل جائے. یہی چاہتے ہیں نا, کیا چاہتے ہیں؟ میری چیز مجھے واپس مل جائے, یہی چاہتے ہیں. اسی لیے اپنی چیز ملنے کی تو ہمیں خواہش ہوتی ہے, لیکن ہم یہ خواہش نہیں کرتے, لیکن ہم اپنا یہ ذہن نہیں بناتے کہ اگر کسی کی چیز گم ہو گئی ہو تو مجھے اس کی چیز اس تک پہنچا دینی چاہیے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو اسی لیے یاد رکھیں کہ اگر ایسا واقعہ سمندر میں بھی ہو جائے تو آپ نے اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا ہے. جو ہمیں سامان ملے تو اس سے اس کے مالک تک پہنچا کیسے سکتے ہیں, ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ وہ اس کا مالک ہے؟ بھئی راستے میں سے کوئی سامان مل گیا, اب اس کے مالک کو کیسے ڈھونڈیں؟ یہ تو بڑا اہم انہوں نے کر لیا. کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ کوئی بتانا چاہے اگر, نہیں پتا کسی کو بھی, بھئی مالک کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ نہیں پتا کسی کو. بھئی دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اناؤنسمنٹ کروائیں, یا تو موبائل پہ میسج چلا دیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کی تشہیر کر دیں, اپنا نمبر لکھ دیں اور جو ہے وہ چیز کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات بتا دیں کہ مجھے فلاں چیز, ہمیں یہ چیز ملی ہے, یا ہمیں ایک اس طرح کی چیز ملی ہے, ہمیں کچھ کپڑے ملے ہیں, ہمیں کچھ روپے ملے ہیں. لیکن یہ بڑوں سے مشورہ کر کے, سب سے پہلے ہمارے بچوں کو تو یہی چاہیے فیضان بھائی کہ کوئی چیز ملے نا, اولاً تو اسے اٹھائیں نہیں. اگر آپ نے اٹھا لی نا تو فوراً کسی بڑے کو, اپنے ابو کو, بڑے بھائی کو بتا دیں کہ مجھے یہ چیز ملی ہے, اب میں کیا کروں, آپ دیکھ لیں اس کو. ٹھیک ہے نا, آپ خود اس کے مالک کو تلاش کرنے نہیں جائیں گے یا کسی کو دینے نہیں جائیں گے, خدا نہ کرے کوئی نقصان پہنچ جائے, آپ سے کوئی چیز لے کر چلا جائے پھر. تو اسی لیے آپ سب سے پہلے اپنے بڑوں کو انفارم کریں گے, ان کو انفارم کرنے کے بعد پھر اس کے مالک کو تلاش کرنا ہے. اور اس کے مالک کو تلاش کرنے کا طریقہ یہ کہ اناؤنسمنٹ کریں, اعلان کریں, تشہیر کریں, لوگوں کو بتائیں, سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کو وائرل کریں, تاکہ جو حقدار ہے نا اس کو اس کا حق مل سکے. ٹھیک ہے نا, تو مختلف طریقے اختیار کریں گے تو اس سے امید ہے کہ اس کا مالک مل جائے گا. اگر نہیں ملتا تو پھر اس کی کافی تفصیل ہے, وہ آپ جو ہے وہ علماء سے رابطہ کر کے معلوم کر سکتے. تو پیارے پیارے بچوں, آج کا ایپیسوڈ آپ نے دیکھا جس میں ہم نے کشتی میں نماز سے متعلق بہت اہم ترین مسائل آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. نماز سے متعلق بہت اہم ترین باتیں ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ کریم ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخر میں پیارے بچوں, امیر اہل سنت نے بھی ہمیں سکھایا ہے, علماء بھی بتاتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں تو وہاں کی اس جگہ کو اپنا گواہ بنا لینا چاہیے, اپنے ایمان کا گواہ بنا لینا چاہیے. پہاڑ ہیں, ریگستان ہے, ریت ہے, ابھی ہم یہاں کہاں موجود ہیں؟ پانی میں موجود ہیں, سمندر میں موجود ہیں. اب ہم آئیے یہاں کی مچھلیوں کو, پانی کو, یہاں کی فضاؤں کو اپنے ایمان کا کیا بنا لیتے ہیں؟ گواہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اے ہواؤں,
اے سمندر کی مچھلیوں، اے پرندوں، تم گواہ ہو جاؤ، میں مسلمان ہوں، قادری ہوں، اتاری ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا